دوستو ویسے تو ہماری یہ دنیا بہت ساری عجیب و غریب اور خطرناک اتہاسک چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی ہماری اس دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ابھی تک لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں سمجھا جا سکا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے ہماری دنیا میں ہی موجود جن چند قبروں کا ذکر کریں گے، وہ ایسی قبریں ہیں کہ جنہوں نے ایک لمبے وقت سے دنیا کے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ جو انسان بھی ان قبروں کو دیکھتا ہے فوراً ہی اس کے دماغ میں ایسے بہت سارے سوال آ جاتے ہیں کہ جن کا جواب ڈھونڈنا ناممکن بات ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قبر کے بارے میں۔ ترکی کی راجدھانی یعنی انقرہ کے پاس ہی میں شرقسلا قصبے میں موجود یہ ایک ایسی قبر ہے کہ جو روڈ کے بالکل بیچوں بیچ میں موجود ہے۔ اس قبر کے بارے میں ہماری دنیا میں رہنے والے کسی بھی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آخر اس قبر میں کون دفن ہے، اور یہ قبر کب، کس نے اور کیوں بنوائی تھی، اور آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ اس قبر کو روڈ کے بالکل بیچوں بیچ میں بنانا پڑا تھا۔ حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوکل لوگوں کے مطابق یہ قبر سینکڑوں سال پرانی ہے، اور اس قبر کے اندر ایک بزرگ ہستی کو دفنایا گیا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جس وقت اس قبر کے اندر ایک عالم دین بزرگ کو دفنایا گیا تھا، اس وقت یہ قبر ان کے گھر کے اندر ہی موجود تھی، مگر بعد میں جب دھیرے دھیرے اس پورے علاقے کا نقشہ بدلا اور ایک نئے نقشے کے ساتھ اس پورے قصبے کو آباد کیا گیا تو اس گھر کو بھی توڑا گیا کہ جس گھر کے اندر یہ قبر موجود تھی، اور اس کے بعد مزدوروں نے یہ ارادہ کیا کہ اس قبر کو بھی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن سے ہی ان مزدوروں کو ڈراونے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے خواب میں ان سے کوئی کہا کرتا تھا کہ اس قبر کو کہیں نہ لے جاؤ، اس قبر کو یہیں رہنے دو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارے مزدور اپنا کام چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور اس قبر کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں اس ٹوٹے ہوئے مکان کی جگہ کو ایک انسان نے خرید لیا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کی طرح اس انسان کو بھی ہر روز خواب میں یہ دکھائی دینے لگا کہ کوئی بزرگ انسان اس سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے دور نہ لے جاؤ، میری قبر کو یہیں رہنے دو۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال پرانی یہ قبر روڈ کے بالکل بیچوں بیچ میں اسی حالت میں ہی موجود ہے کہ جس حالت میں شروع سے ہوا کرتی تھی، اور ہر دن اس روڈ سے گزرنے والے بے شمار لوگ اس امید کے ساتھ اس قبر پر ضرور ٹھہرتے ہیں کہ شاید اس قبر کے اندر کوئی بڑی بزرگ ہستی دفن ہے، لیکن یہ بڑی بزرگ ہستی کون ہے اس بارے میں آج تک کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری قبر کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جس کو اتہاس میں والٹر سمرفورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو اتہاس کا سب سے بد نصیب انسان بھی مانا جاتا ہے۔ والٹر سمرفورڈ برٹین کی آرمی میں ایک آفیسر ہوا کرتا تھا۔ 1918 میں یعنی جب ورلڈ وار اپنے آخری دور میں چل رہا تھا تو یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بیلجیم کے علاقے میں ٹہل رہا تھا، لیکن تبھی اچانک سے اس کے اوپر آسمانی بجلی گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کا ایک بڑا حصہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد یہ انسان اپنی اس بیماری سے ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن آرمی نے کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس کو باہر کر دیا، جس کی وجہ سے اب اس نے اپنی ایک نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 6 سال کے بعد یعنی 1924 میں کہ جب والٹر سمرفورڈ کینیڈا دیش میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا تو ایک دن تالاب پر مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے گیا۔ اس وقت والٹر سمرفورڈ ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک سے ایک بار پھر سے موسم خراب ہوا اور آسمانی بجلی اس کے اوپر گر پڑی، جس کی وجہ سے اب اس کی باڈی کی پوری رائٹ سائڈ پیرالائز ہو گئی تھی، یعنی اس کے جسم کی داہنی سائڈ کو پوری طرح سے لقبہ مار گیا تھا۔ مگر دوستو قسمت دیکھیے کہ یہ انسان ایک بار پھر سے 2 سال کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر ایک بار پھر سے 1930 میں یعنی ٹھیک 6 سال کے بعد جب ایک بار یہ ایک پارک میں ٹہل رہا تھا تو اچانک سے موسم خراب ہوا اور آسمانی بجلی ڈائریکٹ اس کے اوپر آ کر گر گئی، جس کی وجہ سے اب ایک بار پھر سے اس کی حالت بہت زیادہ نازک ہو گئی، اور 2 سال تک لگاتار زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے آخرکار اس نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کینیڈا میں جس جگہ پر اس انسان کو دفنایا گیا تھا وہاں پر 1936 میں یعنی اس حادثے کے ٹھیک 6 سال کے بعد ایک بار پھر سے بجلی گری، اور یہ بجلی کہیں اور نہیں بلکہ اسی انسان کی قبر کے بالکل بیچوں بیچ میں گری تھی، جس کی وجہ سے اب اس انسان کی قبر کے اوپری حصے کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔
दोस्तों ये कोई हादसा था या कुछ और कि जो जिंदगी के साथ साथ कब्र में भी इस इंसान के साथ रहा, ये तो भला हम में से कोई भी नहीं जानता है। लेकिन फिर भी आप इस कब्र के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं तीसरी कब्र के बारे में। 1893 में टिमोथी क्लार्क नाम के एक डॉक्टर ने ये सोचते हुए अपने मरने से पहले अपनी कब्र खुद ही बनवा ली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी जिंदा हूँ और डॉक्टर मुझे मरा हुआ समझकर किसी कब्र में दफना दें। दोस्तों टिमोथी क्लार्क की तरफ से बनाई गई ये कब्र कोई आम कब्र नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब थी, क्योंकि इसके अंदर उसने न सिर्फ एक छोटी सी खिड़की लगवाई थी बल्कि साथ ही साथ बैल यानी घंटी का भी इंतजाम किया था, ताकि अगर इत्तेफाक से मुझे जिंदा दफना भी दिया जाए तो मैं इन चीज़ों की मदद से लोगों को ये बता सकूं कि मैं कब्र के अंदर जिंदा हूं। आपको बताते चलें कि टिमोथी क्लार्क को कब्र के अंदर जिंदा दफन होने का डर इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि उस दौर में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए थे कि जब जिंदा लोगों को मरा हुआ समझकर ही कब्र के अंदर दफना दिया गया था। 1893 में बनाई गई ये अजीबोगरीब कब्र आज भी अमेरिका के शहर न्यू हेवन में मौजूद है। अब बात करते हैं अगली कब्र के बारे में। ये कब्र पाकिस्तान के सिंध के शहर ठट्टा की एक झील में बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है। झील के बीचों बीच में तैरती हुई इस कब्र को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और हर एक के दिमाग में यही सवाल होता है कि आखिर समंदर के बीच में इस तरह की कब्र बनाने का क्या मकसद था। ये कब्र किसने, कब और कैसे बनवाई थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस कब्र के अंदर किसको दफनाया गया था। आपको बताते चलें कि लोकल लोगों के मुताबिक ये कब्र नूरी तमाची नाम की एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है कि जो मछेरों की आबादी से ताल्लुक रखा करती थी। एक दिन ठट्टा के हुक्मरान यानी जाम तमाची का शिकार की वजह से इस इलाके का दौरा हुआ। जैसे ही उन्होंने नूरी तमाची को देखा वो इस पर दिल हार बैठे और महल में वापस जाकर उन्होंने नूरी तमाची को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको नूरी तमाची ने भी फौरन कबूल कर लिया। दूसरी तरफ ठट्टा के हुक्मरान यानी जाम तमाची की पहले से ही 6 बीवियां थीं, जो एक मछेरे की आबादी से ताल्लुक रखने वाली लड़की को अपने महल में कबूल नहीं करना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही नूरी तमाची के खिलाफ बादशाह के कानों को भरना शुरू कर दिया था। यहाँ तक के कुछ बीवियों ने तो बादशाह से ये तक कह डाला था कि नूरी तमाची हमारे महल से बहुत सारे जेवरात चुरा कर अपनी ससुराल भिजवाती है। लेकिन जब बादशाह ने इस बात की छानबीन की तो उसने पाया कि हाँ, नूरी तमाची का भाई हर दिन महल में एक बॉक्स लेकर तो आता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर हीरे जवाहरात नहीं बल्कि मछलियाँ होती हैं, क्योंकि नूरी तमाची अभी तक अपने घर के खाने को छोड़कर महल के खाने की आदी नहीं हो पाई थी। आपको बताते चलें कि नूरी तमाची की मौत जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई थी और उसको उसी जगह पर ही दफना दिया गया था कि जिस जगह पर इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी और जिस जगह पर बैठकर ये लोग घंटों बातें किया करते थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि झील के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद इस मकबरे में कई बार खतरनाक हादसे भी हो चुके हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।